ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ایک درود بھیجو محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فیضان محترم، ایک بار پھر خداوند کریم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سال کے آغاز سے سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے ساتھ اظہار عقیدت کر سکیں، دوبارہ سے ان کی یاد منا سکیں، ان کے قیام کو یاد کر سکیں، ان کے اہداف پر دوبارہ سے نظر ڈال سکیں. اس قیام سے اور اس واقعے سے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ کو حاصل کر سکیں. ایک بہت بڑا خداوند کریم کی جانب سے ہم پر ایک لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مکتب کی پیروی کرنے والوں میں، محمد و آل محمد کی محبت رکھنے والوں میں قرار دیا. اور واقعاً یہ ایک معجزے سے کم بات نہیں ہے کہ ہر سال مومنین کے دل امام علیہ السلام کی جانب اس طرح راغب ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کی یاد دوبارہ سے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کہ اس مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے تعجب کی بات ہے. بہت سے ایسے افراد جو باہر سے اس مکتب سے باہر سے اس مکتب کے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کس طرح سے ایک ذات کے اوپر جو آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے، اس پر اس طرح سے گریہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کل کا کوئی واقعہ ہو. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن واقعاً یہ خداوند کریم کا ایک معجزہ ہے. اور جس طرح سے یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کہ یہ غم ہم ہمیشہ تازہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں اس غم کے آگے. انسانوں کو جب کسی غم کے بہت زیادہ غمگین ہو کسی مطلب کی پر، تو انہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا یہ واقعہ سنا کر ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ انسان اپنے چاہنے والوں کے غم کو بھلا دیتا ہے اس غم کے آگے. ایک ایسی محبت ہے، ایک ایسا لطف ہے پروردگار کا کہ جس پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے. لیکن ہر نعمت کا جو شکر ہے، انسان جتنا زیادہ بہتر طریقے سے بجا لائے گا، اتنا ہی زیادہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر وسعت پائی جائے گی، اس کے اندر خدا اس کے ظرف کو وسیع کرے گا، اس کو اعلیٰ مقامات پر فائز کرے گا کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے خدا اس کو نعمتوں سے جو ہے وہ نصیب کرے. یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا زیادہ شکر بجا لاتے ہیں، کیسا شکر بجا لاتے ہیں. اور جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہر نعمت کا شکر انسان اس وقت بہتر بجا لا سکتا ہے جب اس کی معرفت ہو اس کی نعمت کی. عزاداری سید الشہداء بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس کا صحیح معنی میں شکر بجا لائیں تو حتماً یقیناً اس نعمت میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے خود انسان ترقی اور کمال کے درجات کو طے کرے گا. خب یہ عزاداری جو اس عالم میں بپا ہے، ہم لوگ اس کو ہم نے بپا نہیں کیا ہے. ہمارے سامنے ایک ایسا جسے کہتے ہیں ایک پدیدہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے. پورے عالم کے اندر اس وقت شرق و غرب کے اندر امام علیہ السلام کی عزاداری منائی جا رہی ہے. ہم بھی اس میں خداوند کریم کے فضل و کرم سے شریک ہیں. اس عزاداری کے اندر جو کہ اس وقت عالم میں بپا ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو یہ عزاداری خدا پسند بھی ہو سکتی ہے اور شیطان پسند بھی.
کس طرح سے ہم اپنی عزاداری کو ایسا بنائیں کہ جو خدا پسند ہو۔ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو خدا کی راہ میں، اسی طرح سے عزاداری، یہ جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی ہمارے افعال ہیں، ان سب کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ممکن ہے انسان خدا سے دور بھی ہو جائے۔ یہ افعال اور یہ عبادات ممکن ہے خدا کی مرض کی رضا اس کے اندر شامل حال ہو، اور ممکن ہے انسان سمجھ رہا ہو اس نے بہت اچھا فعل انجام دیا ہے، لیکن خدا اس سے راضی نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عزاداری جیسا عمل اتنا، جسے کہتے ہیں جس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں اتنی احادیث بیان ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی عزاداری بھی ہو کہ جو خدا کو پسند نہ ہو؟ نہیں، جس طرح سے باقی اعمال ہیں، جس طرح سے باقی عبادات ہیں، عزاداری بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے، ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے کہ آیا وہ عزاداری جسے ہم بپا کرنا چاہتے ہیں، جس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آیا وہ ایک ایسی عزاداری ہو کہ جسے امام پسند کریں، جسے خدا پسند کرے، جس سے خدا راضی ہو، یا خدا نہ کرے ایک ایسی عزاداری ہو کہ جس سے امام پسند نہ کریں؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی عزاداری ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ وہ جو عمل برپا ہو رہا ہے، جو خارج میں، جو باہر کی دنیا کے اندر یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ دو حال سے خارج نہیں ہے، یا اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کے اہداف کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا، امام علیہ السلام کی اس قیام کی یاد کو منایا جائے گا، لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ لوگ بھی آئیں اور امام علیہ السلام کے راستے پر چلیں، اس کو اپنا مشعل راہ بنائیں، امام علیہ السلام کے اصحاب کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ جس طرح سے امام علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا، یہ لوگ بھی آئیں اور اس مکتب سے استفادہ کرتے ہوئے، امام علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے ظلم کے خلاف قیام کر سکیں۔ جس طرح سے امام علیہ السلام نے حریت اور آزادی کا درس دیا، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنا سب کچھ قربان کر کے لوگ آئیں اس مکتب کے اندر، اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے لیے حریت اور آزادی کا درس حاصل کر سکیں۔ جس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے حق کے لیے، جو خداوند کریم نے ان کے لیے عطا کیا تھا، اس کے لیے قیام کیا۔ جس طرح سے خود امام حسین علیہ السلام نے عزت کے راستے کو انتخاب کیا، گرچہ اس کے اندر اپنی جان کو قربان کرنا پڑا۔ جس طرح سے امام علیہ السلام نے مظلوموں کے حمایت کے لیے اور اس دنیا کے اندر اس دین کے نفاذ کے لیے کہ جس کو خداوند کریم نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کی کہ اس قیام کے ذریعے سے اس ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ اگر یہ پیغام اس عزاداری تک پہنچتا ہے تو کیا یہ خدا کو پسند ہوگا؟ یا اگر ہم کہیں کہ نہیں، اس عزاداری کے ذریعے سے ہم ان پیغامات کو نہ پہنچائیں، ہم اس پورے واقعے کربلا کو تاریخ کا ایک، جسے کہتے ہیں ماضی کا ایک چیپٹر بنا کے پیش کریں کہ ایک واقعہ تھا کہ جو گزر گیا اور جو ختم ہو گیا، اور جس کا ہم سے اس زندگی کے اندر، ان حالات کے اندر اور ہمارے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں روش کے اندر، ان دونوں طریقوں میں، عزاداری کے جو دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک پہلا طریقہ، ایک دوسرا طریقہ، اس میں سے کون سا وہ طریقہ ہے کہ جو خدا پسند ہوگا، اور کون سا وہ طریقہ ہے جو شیطان پسند ہوگا یا طاغوت پسند ہوگا؟ آیا شیطان اس بات پر راضی ہوگا کہ امام علیہ السلام کے پیروکار آج بھی اس دنیا کے اندر پنپتے رہیں، بڑھتے رہیں، ان کی تربیت ہوتی رہے، وہ آج بھی جو ہے ظلم کے خلاف قیام کرتے رہیں، آواز بلند کرتے رہیں؟ اس پر شیطان خوش ہوگا یا نہیں؟ شیطان اس بات پر خوش ہوگا کہ اس عزاداری کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ پورا واقعہ کربلا ماضی کا ایک حصہ بن جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان دوسرے طریقے پر خوش ہے کہ اگر اس پورے واقعے کو کیونکہ یہ تو طے ہے کہ عزاداری ہونی ہے، ہم ایک ایسے فعل کے اندر، ایک ایسے عمل کے اندر واقع ہوئے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، یہ ہو رہا ہے۔ جب ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کیا، اس طرح سے پیش کیا جائے، اس طرح سے بنا دیا جائے کہ جس سے موجودہ دور میں زندگی کرنے والے انسان
اس سے کوئی اپنے لیے استفادہ نہ کر سکے۔ ظاہری بات ہے شیطان اور طاغوت اس پہ خوش ہے، بس اگر شیطان اس پر خوش ہے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ پہلا طریقہ جو ہے اس پہ خدا اس سے راضی ہے۔ خدا پسند طریقہ وہ ہے عزاداری کا، کیونکہ یہ دو اپوزٹ پولز ہیں۔ جس چیز پر خدا راضی ہے کبھی بھی شیطان اس پر راضی نہیں ہوگا، جس چیز پر شیطان راضی کبھی بھی اس پر خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس پورے واقع کربلا کو، اس قیام کو کس طرح سے اس کی یاد مناتے ہیں، کس طرح سے عزاداری کرتے ہیں، تاکہ یہ خدا پسند واقع ہو سکے یا شیطان پسند، نعوذ باللہ۔ اگر ہم چاہیں، اب ممکن ہے یہاں پر ایک سوال پیش آئے کہ آیا واقعاً کربلا کا یہ واقعہ جو کہ 61 ہجری میں پیش آیا، واقعاً کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے کہ اس دور کے انسانوں کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہو؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ بالآخر امام حسین علیہ السلام تھے جو 61 ہجری کے اندر اتنی عظیم شخصیت تھے، ان کے اصحاب تھے جو اتنے عظیم مرتبے پر فائز افراد تھے، جنہوں نے قیام کیا اپنے وقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اس زمانے کے ظالم و جابر حکمران کے مخالفت میں جو قیام کیا۔ ایک وقت اس زمانے کا تقاضا تھا، ایک فعل تھا جو ہوا اور ختم ہو گیا۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہم اس واقعے کو اسی طرح سے اپنے دور پر تطبیق کرتے رہیں اور کہیں کہ جس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے وقت میں اس طرح سے قیام کیا، ہمیں بھی ان کو اسوہ بنانا چاہیے؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو اسوہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنا نمونہ عمل بنا سکتے ہیں؟ وہ اتنی عظیم شخصیت، ہم کہاں، وہ کہاں؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو بعض دفعہ کنفیوژنز جو ہیں کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جب ہم تاریخ کو قرآنی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو قرآن نے کیا تاریخ کے مختلف واقعات کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا؟ مختلف واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، مختلف پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کیا فقط یہ وہ واقعات ہیں کہ جو اپنے زمانے میں رونما ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا نمرود کے خلاف، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا فرعون کے خلاف، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اپنے وقت کے ابو جہل و ابو لہب کے خلاف اور دوسرے مشرکین مکہ کے خلاف، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہ سارے واقعات ہم کو کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ قرآن اتنے ان تمام واقعات کو اور اتنی تفصیل کے ساتھ، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے واقعات کو مختلف سے کہتے ہیں اینگلز کے ساتھ، مختلف اس کے پس منظر کے ساتھ، اس کے تمام جزئیات کے ساتھ کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا قرآن ایک قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے کہ جسے انسان جو ہے رات کو جو ہے اپنے لیے قصے کہانی پڑھے اور سو جائے اور اس سے جو ہے؟ نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن انسانوں کو چاہتا ہے، یہ جو واقعات بیان کی جاتے ہیں تاریخی واقعات ہیں، گزر گئے ایک زمانے کے اندر۔ ہمیں نمرود سے کیا کام ہے؟ ہمیں اس شداد سے کیا کام ہے؟ فرعون سے کیا کام ہے؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ جو ہے تاریخ کے اوپر وہ نہیں ہے کہ جو اگر ہم اسی قرآنی نگاہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن چاہتا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے کہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس کی تکرار کی جاتی ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ غور کرو، فکر کرو، اور اس بات پر خود قرآن کی جسے کہتے ہیں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ آیات موجود ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے یہ تمام واقعات کو رکھا، اس میں غور کرو، فکر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس عبرت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک مطلب کو جو تاریخ کے ایک زمانے کے اندر گزر چکا ہے اس پہ غور کرے، فکر کرے اور اس سے عبور کرتے ہوئے اپنے زمانے کے اندر آ جائے، وہاں پہ رک نہ جائے۔ یہ تاریخی واقع کہانی اور قصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس سے عبور کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ عبرت یعنی عبور کرنا، اس پہ غور کرو، فکر کرو، لیکن اس پہ رک نہ جاؤ، اس سے عبور کرو، عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کرتے ہوئے، اس سے عبور کرتے ہوئے اپنے زمانے تک پہنچو، اور پھر دیکھو کہ یہ تو اس زمانے کے اندر یہ قرآن ان واقعات کے ذریعے سے تمہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آیا قرآن نے خود ابراہیم علیہ السلام کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجے محمد ہمارے لیے اسوہ قرار نہیں دیا؟ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ عمل کو، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، گرچہ معصوم ہیں، گرچہ یہ بہت بلند ہستیاں ہیں، گرچہ ان کی عظمت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن انہی کو جو ہے اسوہ عمل قرار دیا جاتا ہے، نمونہ عمل قرار دیا جاتا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر اس راستے پہ چلیں گے تو
جو ہے ان جیسے بن جائیں گے، نہیں، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبھی ان کو اسوہ عمل بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارا نمونہ ہے، اور اس راستے پر چلو جس پر انہوں نے قدم بڑھایا۔ تو تاریخ کو اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو کربلا کی تاریخ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کربلا کے واقعہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جب ہم کو یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، فرمایا یا فضیل کیا تم مجالس برپا کرتے ہو، کیا تم ہماری گفتگو کیا کرتے ہو مجالس کے اندر؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ ہم ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں ہمارے ذکر ہو، ہمارے امر کا احیاء ہو، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہمارے موقف کو زندہ کیا جائے، ہمارے سٹینس کو واضح کیا جائے۔ ہم ایسی محافل کو، ایسی مجالس کو جہاں تم بیٹھو، گفتگو کرو، ہماری باتیں بیان کرو، ہمارے امور کو بیان کرو، ہمارے امر کا احیاء کرو، اس کو زندہ کرو، ہم ایسی مجالس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے ایسی مجالس کو بیان کرنے کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی مجلس کو بیان کرنے کا کہ جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جائے؟ کہا اس کے ذریعے سے ہمارے امر کا احیاء ہوگا، یہ امر زندہ ہوگا، یہ فقط ایک تاریخی واقعہ بن کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ تمہاری اپنی زندگی کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر یہ تمہارے لیے نمونہ عمل قرار پائے گا۔ اور کہا کہ ہمارے امور کو اگر بیان کیا جائے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ ہماری تعلیمات کو اچھی طرح بیان کرتے، شاید ایک گلہ بھی ہے، ایک شکوہ بھی ہے کہ اگر واقعاً تم ہماری باتوں کو، ہماری تعلیمات کو اچھی طرح سے بیان کرتے تو لوگ ہم سے نزدیک ہوتے۔ ہم نے کوتاہی کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سے منتقل نہیں کیا لوگوں تک۔ منتقل کب کرتے؟ پہلے مرحلے کے اندر خود ان مطالب کو، خود ان تعلیمات کو، خود ان معارف کو سمجھتے، پڑھتے، غور کرتے، اس میں فکر کرتے، اور پھر اگلا مرحلہ تھا کہ اس کو منتقل کرتے۔ کتنا زیادہ ہم نے اس پہلے مرحلے کے اندر واقعاً جسے کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ اس مرحلے کو گزارا ہے، کتنا زیادہ خود ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ ہیں، کتنا ہم نے اس زمینے میں کام کیا، کتنا لیکن اس کہا کہ نہ فقط یہ کہ تم خود اس چیز کو جو ہے اپنے لیے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو اس کہنے کی بات نہیں ہے، اگلے مرحلے کی بات ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک شیعہ اپنے امام کی تعلیمات کو پڑھے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، اپنی زندگی کے اندر اس پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اگر تم یہ کام کرو تو تم دیکھو گے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے، ہماری طرف آئیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر جن حالات کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، واقعاً ہمارے سامنے معجزات ہو رہے ہیں کہ جو یعنی واقعاً خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ایک ایسے حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج سے چند سال پہلے ہم کو کوئی یہ بیان کرتا تو شاید ہم قبول نہ کرتے، مشکل تھا ان باتوں کو قبول کرنا کہ کیسے ایک چھوٹے سے خطے پر موجود افراد، آپ اگر دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں تو شاید اس کو ایک نقطے کے سے زیادہ جو ہے اس کی حیثیت حاصل نہ ہو کہ اس نقطے کے اندر ایک چھوٹے سے خطے کے اوپر ایک مٹھی بھر افراد جو ہیں قیام کرتے ہیں، غیرت دینی کی خاطر، دین کی خاطر، سرزمین اسلامی کی خاطر، عزت کی خاطر قیام کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ کمپیئر اگر کریں، مقایسہ اگر کریں، جن کے مقابلے میں قیام کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا ان کے مقابلے پر آ جائے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے، لیکن تقریباً آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں اسی غزہ کے اندر، چھوٹے سے اس ایریا کے اندر، چھوٹے سے خطے کے اندر، کہ وہاں کا جو کمانڈر جب شہید ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یحییٰ سنوار، کس طرح سے جو امام حسین علیہ السلام کی جو کو اپنے لیے اسوہ بیان کر، اپنے لیے اسوہ اور جسے کہتے ہیں نمونہ عمل بیان کرتا ہے۔ جب انسان اس واقعے کو تاریخ کا ایک چیپٹر بنا کے بند نہیں کر دے گا، بلکہ اس اپنے ہر زمانے کے لیے اس مکتب کو، کہ اس کتاب کو جو ہمیشہ اپنے لیے کھلا رکھے گا، تو اس طرح سے انسان کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ کہ اگر
یہ سب واقعات رونما نہیں ہوئے ہوتے تو آیا کوئی تسلیم کر سکتا تھا؟ سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ اشتباہ کر رہے ہیں. وہی کام جو امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا، جب امام حسین علیہ السلام جب قیام کے لیے نکل رہے تھے، کتنے ہی چاہنے والوں نے، عزیزان محترم، فقط دوسروں نے نہیں، غیروں نے نہیں، بنی ہاشم کے بڑے بڑے افراد نے، کہ انسان جب ان کا نام تاریخ میں پڑھتا ہے تو انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کوفے کی جانب، عراق کی جانب حرکت نہ کریں. کیا امام علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ جو امام علیہ السلام کو مشورہ دینے آ رہے ہیں؟ مگر امام علیہ السلام نے کسی سے مشورہ مانگا تھا؟ امام علیہ السلام نے تو نصرت کے لیے طلب کیا تھا کہ میرا ساتھ دو. لیکن وہ لوگ بھی اس وقت اسی منطق کے تحت کہ جو آج ہماری منطق ہے، اور ہم کو یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی اگر اس تمام حالات ہمارے سامنے نہیں ہوتے. کیا مشورہ دیتے تھے کہ امام علیہ السلام، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ نشانی ہے رسول کی، آپ نہ جائیں اس طرف، اس راستے میں فقط قتل ہے، اسارت ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں آپ کیسے قیام کر سکتے ہیں؟ آپ کو ختم کر دیا جائے گا. اس سے بہتر ہے آپ صبر کریں. ایک شخص آتا ہے مشورہ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی یزید ہے کہ جو اقتدار پر آیا ہے. جب یزید جو ہے ایک شرابی کبابی، ایک جو ہے اس طرح کا انسان ہے، زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں ثبت ہیں کہ یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، اس کے بعد حکومت آپ کی. یہ بڑی بڑی شخصیات سمجھ ہی نہیں رہی ہیں امام علیہ السلام کے اس ہدف کو. امام علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک ایسے انسان کی مانند سمجھ رہے ہیں کہ جو دوسرے شہزادوں کی مانند، جو دوسرے حاکموں کی مانند حکومت حاصل کرنے کے اس میں کہ کسی طرح سے بس مجھے حکومت مل جائے. السلام کہتے ہیں تم نے نہیں سمجھا. بس اسی مکتب کو اگر کوئی سمجھے صحیح معنوں میں کہ اس کا لب لباب کیا ہے، اس مکتب کا، مکتب حسینی کا لب لباب، نچوڑ، اس کی پوری تھیم کیا ہے، کہ انسان اپنے وظیفے کو صحیح طرح سے سمجھے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے. جب اس نے اپنے وظیفے کو، اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، اس وقت دین کا یہ تقاضا ہے، خدا مجھ سے یہ طلب کر رہا ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے انجام دے. اس کے لیے جان، مال، عزت و آبرو، سب کچھ اس بات پہ جو ہے وہ قربان کرنا پڑے تو انسان کرنا چاہیے. یہ مکتب حسین کا خلاصہ، اس کا لب لباب ہے. اگر انسان ایک دفعہ تشخیص دے دے، ایک دفعہ اس کو پتہ چل جائے کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے، یہاں پر میری ذمہ داری ہے، تو پھر یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہماری تعداد کم ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہی کام جو اس وقت، جس طرح سے مثال دی کہ ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ 2 سال کا عرصہ تقریباً ہونے والا ہے، لیکن جس طرح سے افراد نے قیام کیا اور فقط ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کے وعدے نصرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں کا بچہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا پروردگار ہمارا رب ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں نصرت عطا ہوگی. ہم سے کہا جا رہا ہے اس راستے کے اندر جو ہے. اسی طرح سے حالیہ جو واقعات آپ کے سامنے ہیں، جو دوسرا واقعہ ابھی ریسنٹلی پیش آتا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح سے جو فتح و کامرانی خداوند کریم نے اس مکتب حسینی کے پیروکار کہ جو عملاً بھی حسینی ہیں اور نام کے بھی حسینی ہیں، ان کے ہاتھوں جو کامیابی اور کامرانی واقعہ امت مسلمہ کو نصیب ہوئی، کتنا افتخار کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے. ہم اس زمانے کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کس طرح سے ایک ایسی مملکت کہ جس کو پوری دنیا کی طاقتوں نے، خاص طور پہ اس شیطان بزرگ نے وجود میں لایا، ایک ناجائز ریاست کو، اور اس کو اس طرح سے بڑا چڑھا کے پیش کیا اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنی مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے سے، کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی طرف کوئی جو ہے وہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کے مقابلہ کرنے کی دور کی بات ہے. اصلا کسی کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے. کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں التماس کرنے پر، تمنا کرنے کے پر کہ کسی طرح سے اس جنگ کو روکا جائے. یہ باتیں تو ہمارے سامنے نہیں آتی، کیسا آئیں گی ہمارے سامنے یہ باتیں؟ ہم لوگ وہی
اسی شیطان کے، اسی طاغوت کے جو رسانہ، اس کے جو میڈیا ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، وہ جو ہم کو بیان کرتا ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں. ہمارے پاس اور کیا سورس ہے؟ ہمارے پاس جو اپنے سورس ہیں، جو ہمارے اپنے جس سے کہتے ہیں جو مجاہدین ہیں، جو اس راستے کے اندر اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، ان کی باتوں پر ہم کو یقین نہیں آتا. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اسرائیل کو شکست دی، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن وہ جب کہیں، جب CNN کہے گا، جب BBC کہے گا کہ ہاں اتنے میزائل لگے ہیں، اتنے جو ہے نقصان ہوا ہے، پھر جو ہے ان کو یقین آتا. آج رات کو جس شخصیت کی، ابھی میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا، لیکن جس شخصیت کے مصائب کا ذکر آج ہونا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا، اس واقعے کے اندر ہم جو ہے جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس پہ گریہ کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے کس طرح سے بیوقوفی کا جو ہے وہ کیوں اتنی بیوقوف تھے، کیوں اس پروپیگنڈا کے اندر آ گئے کہ ابن زیاد نے کہا کہ جو ہے وہ لشکر شام سے جو ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہیں جو ہے اس طرح سے ان کو ڈرایا اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ گھروں میں واپس بھیج دیا. کس نے جا کے تحقیق کی؟ کس نے دیکھا کہ واقعاً ایسا ہے کہ نہیں؟ دشمن کی بات پر کس طرح سے عمل کر لیا سال سے. یعنی واقعاً انسان جو ہے جب ان واقعات پر، جب ان حالات کے اوپر انسان غور کرتا ہے تو انسان جو ہے اس کو دل چاہتا ہے خون گریہ کرے. کتنا انسان بیوقوف بنے گا، کتنا بار بار احمق بنے گا، کتنا زیادہ اس کو جو ہے دھوکہ دیا جائے گا، کتنا بار بار ایک ہی طرح سے جو ہے فریب میں آ جائے گا. دشمن کی ہی سورس سے ہم دشمن ہی کی بات کو جو ہے اسی کے جو موقف کو لیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جوانوں کے درمیان، ہمارے پورے اس کے شکوک و شبہات کو جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے موریل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تم نہیں کر سکتے، تم لوگ جو ہے وہ، تمہارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اقتصادی قدرت، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ اتنا زیادہ پس کر کے دکھایا جاتا ہے کہ انسان مقابلہ نہیں. لیکن اگر انسان اس مکتب حسینی سے واقعا صحیح معنوں میں اس کو فقط ایک تاریخ کا جو ہے وہ چیپٹر بنا کر نہ دیکھے، بلکہ اس کو کنٹینیویشن دیکھے کہ یہ ایک تسلسل تاریخ ہی ہے، ایک تسلسل ہے. ہم لوگ آج اس زمانے کے اندر، ہم جب زیارت وارثہ کے اندر سلام کرتے ہیں امام علیہ السلام کو، تو کس طرح سے سلام کرتے ہیں؟ اس زیارت وارثہ کے اندر اس کے علاوہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ امام علیہ السلام وارث ہیں اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب کے وارث ہیں. اپنے سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء ہیں، خداوند کریم کی جانب سے آنے والے جتنے ہادی ہیں، ان سب کے وارث ہیں. یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے اندر نمرود کے خلاف قیام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے وقت کے اندر فرعون کے خلاف قیام کرتے ہیں، یا جتنے بھی ہادی اور جتنے بھی رسول ہیں اپنے وقت کے اندر قیام کرتے ہیں، اپنے وقت کے اندر جو اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، امام علیہ السلام کے اندر وہ تمام کا نچوڑ موجود ہے. امام علیہ السلام اپنے وقت کے اندر وہی کام انجام دیں گے. اور اس کے بعد آنے والے جو ائمہ ہیں، ان کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے وارث قرار دیتے ہیں. کیا یہ جو وراثت کا جو سلسلہ ہے، امام حسین علیہ السلام کو جو وراثت انبیاء ملی اور وراثت رسول ملی، اور اپنے والد کی، امام علی علیہ السلام کی جو وراثت ملی، یہ تمام وراثتیں جو آتی ہیں امام حسین تک، اور اس کے بعد آتے 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 امام زمانہ تک پہنچ جاتی ہیں. درود بھیجو محمد آل محمد پر. تو کیا جب یہ وراثت یہاں تک پہنچے گی، جب اس زمانے کے امام تک پہنچے گی، تو یہ وراثت کا سلسلہ، یعنی ہم کہیں کہ بس امام عسکری علیہ السلام تک وراثت تھی، اس کے بعد نہیں ہے وراثت؟ یعنی آج بھی وراثت ہے. جب یہ تمام وراثتیں موجود ہیں، تو کیا امام علیہ السلام اپنے وقت کے، اس زمانے کے جو طاغوت ہے، جو خدا کے دشمن ہیں، کیا ان سے مقابلہ نہیں کریں گے؟ اور کیا اس زمانے کے اندر یہ مقابلہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ حق و باطل کی جنگ ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو عرض کیا کہ قرآن کی نگاہ سے تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کا ایک اہم ترین چیز، اس کا ایک اہم ترین پہلو، جہاں پہ وہ عبرت کا پہلو ہے، اسی طرح سے ایک اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ قرآن ہم کو تاریخ کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ تاریخ کے اندر یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، یہ ختم نہ ہونے والا معرکہ ہے. یہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ کسی دور کے لیے مخصوص نہیں ہے، چلتا رہے گا کنٹینیو. اس زمانے کے اندر بھی، جو کہ اس وقت ہم اپنے امام کی امامت کے زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے. بس آج بھی حق و باطل کا معرکہ موجود ہے. بس آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں. اور یہیں سے جو ہے اپنے اگر موضوع کی طرف آئیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمراہی ہے ہمارے کردار کے اندر یا محجوریت ہے.
یہ لفظ جو مہجوریت کا لفظ ہے ممکن ہے بعض افراد کے لیے تھوڑا مشکل ہو، لیکن یہ تعبیر اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ قرآنی تعبیر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس طرح سے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، فرمایا کہ رسول اللہ شکوہ کرتے ہیں خداوند کریم کی بارگاہ میں، کہتے ہیں وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے خدا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور قرار دیا۔ ہجرت حجرہ، دو چشمی ہے جیم رے، حجرہ سے ہجرت، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مثلا ایک شخص جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہجرت، لیکن اصل معنی کیا ہے حجرہ کا، ہجرت کا؟ ایک چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ جب انسان وطن کو ترک کرتا ہے وہ بھی ہجرت کہلاتی ہے۔ بس ہجرت یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ رسول خدا شکوہ کریں گے خدا بند کریم کی بارگاہ میں کہ اے خدا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ دوسری جانب سے جس حدیث ثقلین کا آپ کے سامنے پیش کی گیا، ہمارا بچہ بھی اس کو جو ہے اس کے ذہنوں میں ہے کہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرتے رہو تو جب تک تمہارا تمسک رہے گا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ بس قرآن اور اہل بیت کی جدائی ممکن نہیں ہے، ان کے درمیان افتراق نہیں ہے۔ بس اگر خداوند کریم کی بارگاہ میں رسول اللہ یہ شکوہ کریں گے کہ اے خدا میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شکوہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ شکوہ بھی ہوگا اے خدا میری قوم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر اہل بیت کو نہ چھوڑا ہوتا تو یہ شکوہ بجا نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ تمسک کرتا ہے اس کا مطلب اس نے اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک کیا ہے، اور کوئی شخص اگر صحیح معنوں میں اہل بیت کے ساتھ تمسک کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فقط اور فقط اہل بیت کے ساتھ تمسک کرے اور کہے کہ مجھے قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، جو شخص اہل بیت کے ساتھ تمسک کرے گا ضروری ہے کہ وہ خود بخود یہ ہے، اصلاً اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کو جو ہے قرآن کے ساتھ بھی تمسک ہوگا۔ اور جو شخص قرآن کے ساتھ تمسک کرے گا اگر صحیح معنی میں تمسک ہوگا خود بخود جو ہے اہل بیت کی بارگاہ پر آئے گا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اگر خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ شکوہ ہے مہجوریت کا کہ قرآن کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب اہل بیت کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ہمراہ ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یا خدا نہ کرے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ شکوہ جو رسول خدا نے کیا خدا نہ کرے وہ ہمارے لیے صادق قرار پائے۔ دوسری طرف سے وہ آیت جس میں سورہ توبہ کی وہ آیت جس کے اندر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں پہ اسی ہمراہی کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، ہمراہ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ، اب اسی کی آیت کا کنٹینیوشن، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اہل مدینہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، انہیں کسی نے اختیار نہیں دیا، اور ان کے اطراف رہنے والوں کو کہ کیا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اپنے رسول سے تخلف کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کسی نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو ترجیح دیں رسول پر، اپنے نفس کی جانب، اپنی جانوں کی جانب رغبت رکھیں بجائے اس کے کہ رسول کی جان کی جانب رغبت رکھیں، اور ان کو اولویت دیں، ان کو ترجیح دیں، اپنی جانوں کو بچانے کے درپے ہوں کہ ہماری جان بچ جائے، رسول خدا کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو ہونا ہے ہوتا رہے۔ کسی نے ان کو حق نہیں دیا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا، تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول خدا کو چھوڑ دو اور اپنی طرف رغبت حاصل کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو اتنا پسند کرنا شروع کر دو، اپنی جانوں سے اتنی محبت تمہیں ہو جائے کہ رسول خدا کی جان سے تمہیں کوئی غرض نہ ہو، تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ بس ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے ہمراہی کا کہ تمہیں حق حاصل نہیں کہ ان کو تنہا چھوڑ دو، تمہیں ہمراہی کرنی ہے، یہ تمہارا وظیفہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے،
دوسری جانب سے بتایا گیا کہ اگر انسان ہمراہی نہیں کرے گا تو یہ خداوند کریم کے قول کی، خدا کے بند کریم کے حکم کی سراسر نافرمانی ہے، اور ساتھ ہی یہ شکوہ ہے جو کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں رسول خدا. اب یہ انہی ایام عزاداری کے اندر یہ بہترین موقع ہے کہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ہمراہی کا راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہے یا خدا نہ کرے مہجوریت کا. عزیزان محترم، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ہمراہی کا راستہ، ظاہری بات ہے جب بھی ہم کو کوئی کہے گا کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو جائیں یا امام علیہ السلام کو چھوڑ دیں، تو ہم ظاہری بات ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے راستے کا انتخاب کریں گے. لیکن اے کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے امام علیہ السلام کا ساتھ دینا. اس وقت ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس سکون کی زندگی کے اندر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ امام علیہ السلام کے ہمراہ ہیں، لیکن جب نصرت کی آواز آتی، جب وقت آتا ہے لبیک کہنے کا، تو کتنے بڑے بڑے شخصیات ہمارے پاس تاریخ کے اندر ہیں جو اتنی ہی آسانی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اپنے لیے توجیہات کو، اپنے لیے مختلف چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس وقت کیوں ہے، اس وقت ایسا ہے، اس وقت ایسا ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری گھر والے ہیں، ہمارے کاروبار ہے، ہماری دنیا بھی گزارنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور بھی لوگ ہیں امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے. ہزاروں بہانے، ہزاروں چیزیں. امام علیہ السلام کے اس کاروان کے اندر ایسی بیویاں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. لیکن انہی بیویوں کے گھروں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے کربلا کے اندر، جنہوں نے مذاکرات کی پیشنہاد دی کہ آپ مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر لیں. بہت بڑی شخصیت بنی ہاشم کی. امام علیہ السلام کے لیے خط لکھا، کس کے پاس جا کر؟ کہا کہ اسی بنی امیہ کا جو نمائندہ ہے، جو والی مکہ ہے، اس کے پاس جا کر کہا کہ تم امام علیہ السلام کو مذاکرات کی پیشکش کرو. امام علیہ السلام آ جائیں، مذاکرات کریں، کیا لڑنا دھڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہے صلح صفائی کرا دی جائے. بنی امیہ کا جو نمائندہ ہے، جو والی مکہ ہے، جو حاکم مکہ ہے، وہ قبول نہیں کرتا. یہ شخص جو بنی ہاشم کا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری جانب سے لکھتا ہوں. یہ ان کی جانب سے لکھتے ہیں تمام چیزوں کو، کس طرح سے حالات ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اگر آپ جائیں گے اس وقت جو ہے وہ ہلاکت ہے. اور اس راستے کے اندر میں نصیحت کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آئیں اور جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو ہے یہ لڑائی اور اسے کہتے ہیں کہ قیام، اور اس سے جو ہے صرف نظر کیا جائے. یہ بنی ہاشم کی اتنی بڑی شخصیت والی مکہ کی جانب سے یہ قلم آخر میں وہ دستخط کرتا ہے، اور پھر یہ جو خط جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے سامنے اس کو جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ وقت بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ بنی ہاشم کے اندر سارے کے سارے جو ہیں ہم کہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اس راستے کے اندر نکل رہا ہوں، سب کے سب جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سخت راہ ہے. کہاں تو ایسے افراد بھی جو ہیں اس راستے کے اندر امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہیں اسلام قبول کیے ہوئے ابھی چند دن نہیں گزرے، جو بھی تازہ مسلمان ہیں، اس کو بھی خداوند کریم یہ معرفت دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ اس کاروان کربلا کے اندر شامل ہو جائے. اور کہاں تو بڑی بڑی شخصیات جن کا ایک سال ہر سال جو ہے اسی گھرانے کے اندر گزرا ہے، امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ خود آتے ہیں اور نہ امام علیہ السلام کو چاہتے ہیں کہ نہ امام علیہ السلام اس طرف جائیں. تو عزیزان محترم، یہ جو راستہ ہے ہمراہی کا، جسے اس کا آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، وفاداری یا بے وفائی کا راستہ. ہمراہی کا راستہ وہی وفاداری کا راستہ ہے. مہجوریت، تنہا چھوڑ دینا امام کو، ترک کر دینا، وہی بے وفائی کا راستہ ہے. ان دونوں راستوں کے اندر سے کس کو انتخاب کریں گے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری زندگی کے اندر میں کس طرف جا رہا ہوں؟ میرے اندر وہ کیا خصوصیات ہیں؟ ہمراہ جو امام علیہ السلام کے، وہ افراد جو کہ امام علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ امام علیہ السلام کی ہمراہی کے کیا اسباب ہیں؟ کس طرح سے جو ہے امام علیہ السلام کے کوئی ہمراہ بنتا ہے؟
اسی طرح سے امام علیہ السلام کو ترک کرنے والوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے اپنے امام کو، حجت خدا کو ترک کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہم انہی ایام کے اندر تھوڑا سا اس پہ جو ہے غور کر سکیں، فکر کر سکیں، اپنے لیے سوال بنا سکیں، اس پہ جو ہے اس کو اپنی گفتگو کو جو ہے محور قرار دے سکیں، اور واقعی اس کے لیے ان سوالات کو حل کر کے اور اپنے لیے اپنی زندگی، آئندہ زندگی کے لیے اگر ہم یہ لائے عمل بنا سکیں کہ ہمیں امام علیہ السلام کی ہمراہی کا راستہ انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ انہی ایام کے اندر اپنے ایک عہد کریں اپنے امام سے کہ گرچہ یہ راستہ جو ہے وہ سخت ہے۔ امام علیہ السلام جب مکہ سے جو ہے وہ حرکت کرنا چاہتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ میں اس قیام کے لیے اس راستے میں جو نکل رہا ہوں دعوت دیتے ہیں کہ جو آنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ لیکن کس کو دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اپنا خون دل دینے کے لیے تیار ہے، جو خون دل دینے کے لیے تیار ہے اور جس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے خدا سے ملاقات کے لیے، وہ آ جائے ہمارے ساتھ۔ ایک کھلی دعوت ہے، ایک عام دعوت ہے، سب کو دعوت ہے کہ جو شخص اپنا خون دل دینا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ سخت ہوگا، اس کے اندر یہ تصور نہ کرنا کہ ہمیں جو ہے نہیں، یہ پھولوں کی یہاں پہ اس پہ جو ہے وہ کا راستہ نہیں ہے، بلکہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ خون دل دینا ہوگا۔ اگر اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہو تو اس راستے پر چلنے کے لیے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، میں کل اس راستے پر نکلوں گا۔ ایک قلیل تعداد، لیکن ایک ایسی تعداد کہ آج بھی ان کا ذکر جو ہے، گرچہ ظالم نے، اس ہزاروں کے لشکر نے اور اس غرور اور تکبر کے اندر مدہوش اس یزید وقت نے چاہا کہ ان کے ذکر کو جو مٹا دیا جائے، لیکن کتنا سر بلند ہے، کتنا عظیم ہے ذکر۔ یہ عجیب ہے یہ معجزہ واقعہ کہ خداوند کریم کا واقعہ دوبارہ سے ہم شکر بجا لاتے ہیں، بار بار جتنا انسان جو ہے شکر بجا لائے کہ اے خدا تو نے کتنا شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس مکتب کے پیروکاروں میں سے قرار دیا۔ اور خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں انہی راتوں کے اندر، انہی ایام کے اندر، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر کہ خدا ہمیں امام علیہ السلام کے ہمراہان میں سے قرار دینا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے قرار دیں۔ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ اس سے پہلے اگر ایسا ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہماری روح قبض ہو جائے، لیکن ہم یہ دن نہ دیکھیں۔ ہم ہمیشہ ہم اور ہماری نسلن بعد نسلن اس راہ کے اندر امام علیہ السلام کے ہمراہوں میں سے قرار کریں۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ حسانی محترم، کربلا کے ترازو میں کربلا کو سٹینڈرڈ بناتے ہوئے، کربلا کو معیار بناتے ہوئے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ بن سکتے ہیں؟ انہی ایام کے اندر، انہی واقعات کے اندر جو شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایک امید کی کرن بنتی ہیں کہ اگر انسان صحیح معنی میں عاشق امام ہو تو کیوں نہیں یہ ہمراہی ہو سکتی ہے اور اس عظیم مقام پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ آج جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، جس طرح سے بیان ہوا، حضرت مسلم بن عقیل کا، یہ وہ ذات ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گریہ کیا ہے۔ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک دن امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ جب وجہ معلوم کی گریہ کی تو فرمایا کہ اے علی، یہ جو تمہارا بیٹا ہے حسین، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے بھائی کا بیٹا اس پر اپنی جان کو قربان کر دے گا، اور یہ خبر دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی وہ ذات ہے کہ جب ان کی زیارت کے اندر آپ ان کی زیارت کریں تو اس میں اس طرح سے سلام دیا جاتا ہے کہ آپ پر سلام ہو انبیاء کا، اولیاء کا۔ ایک ایسی ذات
کہ جس کو امام علیہ السلام جب کوفے کی جانب بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اللہ، میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا مورد اعتماد ہے، میرا ثقہ ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مسلم بن عقیل کا۔ کہا کہ جاؤ کوفے کی جانب اور دیکھو کہ کیا حالات ہیں، یہ جن لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، واقعاً ان حالات کی بررسی کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب آتے ہیں کہ سفیر حسین کوفہ میں وارد ہوتے ہیں۔ اہل کوفہ خوشی سے کہ سفیر حسین ہماری جانب آیا ہے آتے ہیں، بڑھ کر لبیک کہتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، خطوط لکھے جاتے ہیں۔ وہ خطوط کہ جن کی تعداد تقریباً جس پر 18,000 افراد یا مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، اس بڑی تعداد کے اندر لوگ امام علیہ السلام کو اپنی حمایت اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے امام علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ افراد ہیں کہ جو میرے بھائی امام پر اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہیں، امام علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں کہ کوفہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ابن زیاد کوفہ میں وارد ہوتا ہے اور کوفہ میں وارد ہوتے ہی لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کرتا ہے۔ حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو کہ کل تک مسلم کے ساتھ امام علیہ السلام کی نصرت کا اعلان کیا کرتے تھے، آج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی دنیا زیادہ عزیز نظر آتی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام حضرت مسلم بن عقیل جب مسجد کوفہ کے اندر نماز بجا لانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 10 افراد سے زیادہ موجود نہیں ہیں، اور جب عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگتے ہیں تو ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، عجیب غربت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، کتنا غریب ہے یہ امام علیہ السلام کا بھائی، کتنا غریب ہے۔ باہر نکلتے ہیں کوفہ کی تاریک گلیوں کے اندر، کوئی گھر نہیں ہے مسلم بن عقیل کا اس کوفہ کے اندر۔ ایک جگہ جا کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک مومنہ ہے، جب دروازے پر کسی آہٹ کی آواز آتی ہے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک شخص وہاں پر تشریف فرما ہے۔ کہتی ہے شخص کون ہے؟ کہتے کہ میں پیاسا ہوں، پانی لاتی ہیں، سراب کرتی ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل پانی پی لیتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اے شخص تو جاتا کیوں نہیں ہے، تیرا کیا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہتے نہیں، میں اس شہر کے اندر غریب ہوں۔ کہتے تو کون ہے؟ کہتے میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب مسلم بن عقیل کا نام سنتی ہے، یہ مومنہ ہے، فوراً اپنے گھر میں بلاتی ہے کہ اے مولا، اب تو سفیر حسین آپ میرے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ یہ توجیحات نہیں کرتی، یہ نہیں سوچتی کہ کل کو کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، کتنے ہی مردوں سے زیادہ یہ شجاع ہے یہ خاتون، اپنے گھر میں بلا لیتی ہے۔ رات کو مسلم بن عقیل اس گھر کے اندر راز و نیاز کے اندر عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ جب صبح آتی ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں، دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، مسلم بن عقیل کو اسیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ بی بی آگے آتی ہیں، کہتی ہے کہ اے مسلم، آپ گھر کے اندر سے دفاع کریں، گھر کے باہر نہ جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ مسلم بن عقیل کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے ایک مومنہ کی عزت پامال ہو۔ میں کہوں گا ایک وقت وہ بھی تھا جب مدینہ کے اندر ایک گھر پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس گھر میں اسی غیرت مند کا چچا امیر المومنین موجود ہوتا ہے اور اس کی بیوی زخمی ہو جاتی ہے۔
وہی زہرہ مرضیہ، وہی زہرہ مرضیہ کو نہیں معلوم کس طرح سے امیر المومنین نے دیکھا ہوگا زخمی ہوتے ہیں۔ یہی مسلم نے عقیل کہتے ہیں نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرے گی، باہر آتے ہیں جنگ کرتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جنگ حیدری ہے، لیکن دشمن مقابلہ نہیں کر پاتا، بالآخر دھوکہ دے کر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اسیر کیا جاتا ہے، اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے، ابن زیاد توہین کرنا چاہتا ہے، ابن زیاد کے سامنے مسلم نے عقیل سلام نہیں کرتے، ابن زیاد کو غصہ آتا ہے، کہتے تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کہا کہ میرا امیر تو حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کروں۔ مسلم نے عقیل کو دارالامارہ بھیجا جاتا ہے، پیاسے ہیں، تشنگی کی عالم ہے، چاہتے ہیں کہ کچھ دو گھوٹ پانی پی لیں، پانی مانگتے ہیں، جب پانی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، جب اس کوزے کو اپنے دہان مبارک کے نزدیک لے جاتے ہیں تو خون اس پانی کو رنگین کر دیتا ہے، اس پانی کو نہیں پی سکتے، دوبارہ سے پانی طلب کرتے ہیں، 3 بار اس کام کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن یہ حسین علیہ السلام کا بھائی پیاسا ہی شہید ہونا ہے کہ جس طرح کربلا کے اندر اس روز عاشورہ جس طرح سے امام علیہ السلام کو پیاسا شہید ہونا ہے، تو مسلم نے عقیل کیسے سیراب ہو سکتے ہیں؟ مسلم نے عقیل کو پیاسا ہی شہید کر دیا جاتا ہے، دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، مسلم نے عقیل زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر یہ خبر امام علیہ السلام کو دی جاتی ہے، امام علیہ السلام کوفہ کے راستے کے اندر ہے، امام علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، امام علیہ السلام ان کی بیٹی کو بلاتے ہیں، اپنی گود میں بلاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھانے کے بعد شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ بیٹی کہتی ہے کیا بابا کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد تو مجھے اپنا بابا سمجھنا، بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے روز عاشور، عصر عاشور، ایک بیٹی ہے، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے تو جاتی ہے مقتل کی جانب اپنے بابا کو تلاش کرتی ہے، اس بے سر کے لاشے کو تلاش کرتی ہے، اور اپنے بابا کی جانب جب جانا چاہتی ہے تو کوئی جو آتا ہے تسلی دینے کی طرح تسلی اس طرح سے دیتا ہے کہ منہ پر تماچے مارے جاتے ہیں، آنکھوں سے گوشوارے چھین لیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، ہمیں ہمراہان امام علیہ السلام میں سے قرار دے۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اس مکتب کی ترویج کر سکیں، اس مکتب کی واقعاً صحیح معنوں میں تبلیغ کر سکیں۔ اس جہان کے اندر بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس مکتب سے ناآشنا ہیں، انہیں اس مکتب کی جانب دعوت دے سکیں تاکہ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے، ہم اپنے امام علیہ السلام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار پا سکیں۔ اے خدا ان ایام کے اندر وہ لوگ جو کہ برسر پیکار ہیں، وہ مجاہدین، وہ رضامندگان اسلام کہ جو اسی وقت، اسی حالت، اسی اثنا میں دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف مناطق کے اندر برسر پیکار ہیں، ان سب کو نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے خدا ہم اپنی آنکھوں سے اسرائیل کی نابودی اور اس شیطان بزرگ کی نابودی کو ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اے خدا ہمیں بھی اپنے اسی راہ کے اندر اپنے وظیفے کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا جمع حاضر کی حاجات کو پورا فرما، جمع حاضر کی مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔